صلو علیہ وآلہ۔ شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کی ایک ایک شہادت میں محبت کے گہرے اسرار اور راز ہیں۔ جن کو پوری طرح سمجھنے کے لیے عمریں درکار ہیں۔ اور اللہ کے اولیاء ہی جانتے ہیں کہ ان میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، کیا کیا ہدایت ہم سب کے لیے تا قیامت ان میں پوشیدہ ہے۔ ان شہادتوں میں ایک شہادت دو نوعمر بھائیوں کی ہے، حضرت اون و حضرت محمد۔ جو حضرت بی بی زینب رحمہ السلام کے فرزند ہیں، کوئی یہی 9-10 برس کی عمر ہے۔ اور کربلا کے میدان میں بہت شہادتیں واقع ہو چکی ہیں۔ اس وقت بھائیوں کا یہ جوڑا جنگی لباس پہن کر اور امام عالی مقام کے سامنے آتا ہے کہ اب ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم میدان میں جائیں اور مقابلہ کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا ان کی عمر کیا تھی، یہی 9-10 برس کی عمر تھی کہتے ہیں۔ تو حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی ہے؟
تو حضرت اون و محمد نے فرمایا کہ انہوں نے ہی تو ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ اور اپنے امام عالی مقام پر اپنی جان قربان کر دو۔ ماں کے لیے ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بھائی کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، اولاد کو بھائی پر قربان کرنا یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے۔ پر یہاں جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے وہ صرف بھائی کب ہے، وہ تو امام ہیں امت کے، وارث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے ذمے ایک مشن ہے، اور اسی مشن کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تاکہ اپنے خون سے اس قربانی میں حصہ دیں۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو اجازت دی۔ وہ دونوں تھے تو نو عمر، لیکن جنگ کے فن میں انہوں نے حضرت عباس، غازی عباس سے تلوار چلانا سیکھی تھی اور اس فن میں بہت مشاق تھے۔ وہ جب لڑتے تھے ان کا ایک انداز، بڑا ایک انوکھا سا انداز تھا جنگ کا، کہ دونوں ایک دوسرے کی پشت کے ساتھ پشت لگا کر مقابلہ کرتے تھے دشمنوں سے۔ وہ جنگ کے میدان میں گئے اور بے جگری سے لڑے، پتہ نہیں کتنے ان رضیلان کو جہنم واصل کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کا انداز لڑنے کا اور بے جگری اور بے خوف علی ابن ابو طالب کی یاد دلاتی ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ انہی کے نواسے ہیں اور حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان سے کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جنگ جب شروع ہوتی تھی تو ایک ایک کا مقابلہ ہوتا تھا، جیسے اب یہ دو گئے تو وہاں سے دو اور آ گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، تو اس طرح مقابلہ چلتا رہتا تھا جب تک کہ کوئی شہید نہیں ہو جاتے یا مقابلہ۔ لیکن اکثر ایسے ہی ہوا کہ جس بے جگری سے امام عالی مقام کے رفقا اور اصحاب اور بھائی لڑے، یہی ہوتا کہ ان میں سے ایک ایک کئی کافروں کو، کافر ہی تھے ویسے، نام کے تو مسلمان تھے، ان کو جہنم رسید کیا۔ تو آخر میں ہوتا یہی تھا کہ وہ حکم ان کو ملتا تھا کہ ایک سے زیادہ حملہ کریں ایک پر، تاکہ ان پر غلبہ پایا جا سکے، اور اسی طرح ان کو شہید کیا گیا۔ تو ان بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ یکے بعد دیگرے ان وہ دشمنان دین کو قتل کرتے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ
ان پر غلبہ کیا جائے، یعنی متعدد لوگ بیک وقت ان پر حملہ کریں اور ان پر قابو پا لیں، اور یہی ہوا، اور دونوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اب دیکھیں کہ اس وقت کے دشمنان دین بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ ان سے ایسے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہم مل کر ان پر غلبہ کریں تاکہ ان پر قابو پا لیں۔ اب غلبہ کسی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، غلبہ حق کی طرف سے بھی کسی اور میدان میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ میدان جنگ یا میدان ہو جہاں۔ اب غلبے کی یہی ہے کہ اس کے لیے چاہے کوئی بھی کرے، اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے کہ مل کر غلبہ کیا جائے، اور اکیلا جان کر ان پر قابو پا لیا جائے۔ اب اس کا ایک اور رخ بھی ہے کہ جب آپ ایک گروہ میں ہوں، ملے ہوئے ہوں، متحد ہوں، تو ان پر غلبہ پانا آسان نہیں ہے۔ تو جو دشمنان دین کی ٹیکنیک آج سے 1400 سال پہلے تھی کہ اکیلا پا کر اور اکیلا جان کر ان پر غلبہ حاصل کیا جائے، وہ آج بھی چل رہی ہے، آج اس دور میں بھی چل رہی ہے۔ ہم مسلمان تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ویسے ہی لڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں اکیلے اکیلے گروہ پا کر دشمنان دین مل کر ہم پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اس دور میں ہم میں اتحاد ہو، اور یہی اتحاد ہمیں فتح دے سکتا ہے، یہی اتحاد ہمیں اس غلبے سے بچا سکتا ہے جو اس دور میں بھی دشمنان دین نے مسلمانوں کے لیے روا رکھا ہوا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم پر قابو پا رہے ہیں، اسی کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے سے بانٹ کر، لڑا کر، اکیلے اکیلے گروہ پر، لوگوں پر، ان پر قابو پا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس سازش کو سمجھنے کی، اس کو ناکام کرنے کی، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم میں اختلافات ختم ہوں، جھگڑے ختم ہوں۔ اختلافات اور جھگڑوں کی حقیقت میں کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، صرف جھگڑا برائے جھگڑا ہے، اختلاف برائے اختلاف ہے، بنیادی باتوں پر کوئی اختلاف نہیں۔ اور جب دشمنان دین ہم پر حملہ کرتے ہیں، وہ کوئی تخصیص نہیں کرتے کہ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل تشیع ہے، یا کسی اور فرقے یا کسی سے تعلق رکھتا ہے، انہیں یہی ہے کہ مسلمان ہے اور متحد نہ ہو جائیں۔ تو جو پیغام ہیں کربلا کا، ایک تو پیغام نہیں ہے، تہ در تہ پیغامات ہیں جو قیامت تک رہیں گے اور ویلڈ رہیں گے۔ وہ ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان متحد ہوں اور یہ فضول کے جھگڑوں سے جان چھڑائیں۔ اب یہاں سے ایک اور موضوع بھی آتا ہے کہ جہاں دیکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ والدہ کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہاں وہ بیٹے اپنے ماموں پر صرف قربان نہیں ہو رہے تھے، امام عالی مقام پر قربان ہو رہے تھے۔ اب اگر وہاں دیکھیں ہم حضرت غازی عباس کا رول دیکھیں، وہ بھائی ہیں حضرت امام حسین کے،
لیکن بھائی ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ان کا بھائی کہنے کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا غلام ہوں. یہ روایت خالی وہاں سے نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام ڈکلیئر کیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، جب مدینہ میں گئے اور انصار اور مہاجر کو ہر ایک کو بھائی بھائی بنایا، تو وہاں انہوں نے سب کے سامنے یہ ڈکلیریشن دی کہ حضرت علی میرے بھائی ہیں. لیکن حضرت علی نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی کہہ کر مخاطب نہیں ہوئے، ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب ہوئے. یہ ہے ایٹیکیٹ یا ادب. اور یہ ایک بنیادی چیز ہے. ادب اور ایٹیکیٹ ایک ایسی چیز ہے جو محبت سے پیدا ہوتی ہے. اگر محبت اور ادب نکال دیا جائے تو پھر تعلقات جو ہیں وہ ایک یوں سمجھیں کہ بے روح قسم کی چیز ہوتے ہیں. یہی ادب اور محبت ہے جو تعلقات کو روح عطا کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے کا تعلق ہو. اگلے روز ایک بات ہو رہی تھی جس کی طرف مجھے دوبارہ آنا پڑا. وہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخر اس کربلا کے واقعے کے پیچھے خالی ہم یاد منانا تو مقصد نہیں ہے. ضروری ہے، یاد منانا ضروری ہے، ذکر کرنا ضروری ہے، لیکن وہاں رکنا نہیں ہے، آگے چلنا ہے تاکہ وہ مقاصد پورے ہوں جن کے لیے انہوں نے قربانی دی. اور اس کے لیے وہی ہے کہ اوصاف حمیدہ ہم میں پیدا ہونے چاہیے جس سے کہ ہمارے تعلق اور روابط ایک دوسرے سے ان میں تبدیلی آئے. لیکن یہ چیز ایک عجیب ہی چیز ہے. اس میں ایسے نہیں ہے کہ میں اگر چاہوں کہ جی مجھ میں یہ خاصیت پیدا ہو جائے، میں آج ایک دم پیار کرنے والا ہو جاؤں، غصہ چھوڑ دوں، میں سخی بن جاؤں. جیسے اکثر صوفی کہتے ہیں بزرگ کہ تخلقو باخلاق اللہ، یعنی اللہ کی جو وصفیں ہیں اپنے آپ میں پیدا کریں. مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر رحمان اور رحیم ہے، آپ یہ وصف اپنے آپ میں پیدا کر کے دوسروں کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق رحمت کا سورس بن جائے، رحمت بانٹیں ان میں. تو یہ چیز جو ہے کوئی ایک عجیب سا راز ہے. اب یہاں آپ سب نے سنا ہوگا کہ کیمیا کا ذکر ہوتا ہے. لوگ پاگل ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وہ طریقہ مل جائے جس سے کہ ہم لوہا جو ہے اس کو سونا بنا لیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنی عمر اس میں گنوا دی ہے. بڑے بڑے بزرگوں کے پاس پہنچے، وہاں بھی دیکھا کہ وہ ان کے پاس بھی یہ شاید فن ہے. بیٹھ گئے وہاں، یہ ہمیں سکھائیں. یہ کیا فن ہے؟ ٹھیک ہے آئیں سکھائیں گے. پتہ یہ چلا کہ بات تو بظاہر ہو رہی ہے لوہے کو سونا بنانے کی، لیکن اصل میں بات ہو رہی ہے انسان میں چینج لانے کی، انسان کو تبدیل کرنے کی. جو اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے اس کو وہ مقام دلانے کی جو اس کا اصل مقام ہے، احسن تقویم، جس کی نسبت لوہے اور سونے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے.
کیونکہ انسان جس حالت میں ہے وہ تو بالکل گری ہوئی حالت میں ہے، اس کو اس حالت سے نکال کر اس احسن تقویم یعنی بہترین مقام تک پہنچانا، یہی اصل کیمیا ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی آپ نے چیز پڑھی ہوگی، سادھو سنیاسی جس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک پارس کا پتھر ہوتا ہے جی، اگر وہ پارس کا پتھر کسی چیز کو لگ جائے وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ تو یہاں یہ ساری علامتیں ہیں ایسی چیزیں، لیکن یہ صرف اشارہ کرتی ہیں جو اصل چیز کی طرف۔ یہ پارس وہ ذاتیں ہیں جن سے مس ہو کر انسان جو ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ جیسے مرشد کریم نے ذکر کیا کہ آیات تطہیر جو ہیں وہ ایک طرح کا سمبل ہیں، ایک طرح کی علامت ہیں کہ جس کے چھونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہی پاک ہونا ہی تو سونا بننا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جو امامت کا دور آیا، پھر انہوں نے جو آگے ولی بنائے، یہ ایک سلسلہ تا قیامت جاری رہا تاکہ انسانوں کی کایا پلٹ ہوتی رہے، تاکہ انسانوں کو مشن ہے اس میں اندھیروں سے نکال کر لایا جائے۔ لیکن یہ ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو جاتا ہے، اس میں درجہ بدرجہ لوگوں میں چینج آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ ایمان لانا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، اس کے بعد جو چینجز ہوتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو اوصاف حمیدہ یا کیریکٹرسٹکس انسان کے اندر چینج ہونا شروع ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک عمل ہے جس میں وقت لگتا ہے، کم بھی لگ سکتا ہے، زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس میں ان کی طرف سے صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سرنڈر کریں اور ہم اسی در پہ رہیں، یہاں سے ہٹ کر نہ جائیں۔ ایمان یقین اسی کا نام ہے کہ مجھے یہیں سے ملنا ہے۔ اس کی مثال یوں بھی دیتے ہیں کبھی کبھی کہ ایک آدمی نے کنواں کھودنا چاہا کہ یہاں سے پانی نکلے تو میں سیراب ہوں۔ دشت تھا، بڑا علاقہ تھا، وہ کنویں کھودتا گیا، کوئی 1000 کنویں کھود ڈالے، پانی نہیں ملا، بڑا نا امید، یہ پانی نہیں مل رہا۔ اب اس کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ 10 فٹ تک وہ کھودتا، پانی نہیں ہے، پھر وہاں سے جا کر دوسری جگہ کھودنا شروع کر دیتا، پھر تیسری جگہ، چوتھی جگہ، اسی طرح 1000 کنویں کھود ڈالے اور کتنا 10,000 فٹ تقریباً۔ اب اگر اس کے برعکس وہ ایک جگہ جم کر 200-250 فٹ اگر کھودتا تو وہیں اسے پانی مل جانا تھا۔ یہ ہے امتحان۔ یہاں ضرورت ہے ایمان کی، یہاں ضرورت ہے یقین کی، یہاں ضرورت ہے کسی جگہ پر مستحکم ہونے کی۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر چاہے آپ کتنی ہی محنت کیوں نہ کریں، کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یہ آہستہ آہستہ نامعلوم طریقے سے آنا شروع ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو۔ دوسرے بتانا شروع کرتے ہیں کہ جی آپ سے واسطہ رکھنے میں ہمیں فائدہ پڑ رہا ہے، آپ کے ہونے سے ہم میں تبدیلی آ رہی ہے۔ دوسرے بتاتے ہیں کہ آپ میں تبدیلی آ گئی، خود کو پتہ ہی نہیں چلتا ان لوگوں کو۔ ترکی میں کسی زمانے میں صوفی بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب کسی کو مرید کرتے تھے تو اس وقت کہتے تھے بھائی اچھا ایک جانور لے آؤ، ایک بکری لے آؤ، کوئی بھیڑ لے آؤ تاکہ اس کی قربانی کریں، سب کو کھلائیں پلائیں، پلاؤ کھائیں سب، اور پھر آپ کو مرید بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک وہاں اسی طرح کی رسم تھی۔ تو ایک آدمی تھا جو چاہتا تھا کہ کسی بزرگ کے مرید ہو جائیں، تو وہ آ گیا ان کے پاس، یہ مجھے مرید کریں۔
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کو مرید کرتے ہیں, آپ ایک جانور لے آئیے, بھیڑ بکری کوئی لے آئیے تاکہ قربان کریں. اب یہ جو آدمی تھا یہ پیشہ ور چور تھا, اس کو کوئی اور کام آتا ہی نہیں تھا, اس کا کام ہی چوری تھا. تو اب بھلا اس نے کہاں سے لانی تھی؟ وہ گیا ایک دو روز میں کہیں سے بھیڑ بکری کو چوری کر کے لے آیا, آ کر مرشد کے حوالے کی یہ بھیڑ بکری ہے, حاضر ہے. اور وہ صاحب نظر بزرگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو چوری کر کے لے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا, یہ تم چوری کر کے لے آئے ہو, یہ چوری کی بکری کو ہی ہم نے قربان کرنی ہے اور کھلانی ہے, اس طرح تو کام نہیں ہوتا, تمہیں یہ کام سب چھوڑنا پڑے گا. وہ بڑا پریشان ہوا, وہ مرید بھی بننا چاہتا تھا لیکن ابھی اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام سیکھے. نا امید ہو کر وہاں سے چلا گیا. اب کچھ عرصے کے بعد کسی اور بزرگ کے پاس پہنچا, کیونکہ اس میں ایک سچی طلب تھی بہرحال, تو وہ طلب اسے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. پھر کہیں پہنچ گیا تو اس بزرگ نے بھی نہیں یہی کہا کہ بھئی کوئی بھیڑ بکری لے آؤ. یہ حسب معمول گئے, پھر کہیں سے کوئی بھیڑ بکری چوری کی, لے آئے ان کے پاس. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بھئی ذبح کرو, کھلاؤ سب کو. وہ ذبح کی, کھلا دی گئی سب کو, اس کو مرید بنا لیا گیا. اب 4-5 سال کوئی گزر گئے اس واقعے کو. اس دوران اس آدمی میں رفتہ رفتہ ایسی تبدیلی آئی کہ کہاں گئی وہ چوری, کہاں گئے وہ طریقے, اس کی کایا پلٹ ہی ہو گئی. جیسے کہا نا کہ کیمیا یہی تو کیمیا ہے. وہ پتھر یا لوہے کے ٹکڑے کے طور پر آیا تھا اور تبدیل ہوتے ہوتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں پر. اتفاق سے کوئی 5-6 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی انہی پہلے بزرگ سے جنہوں نے اسے رد کر کے واپس بھیج دیا تھا. تو مؤدبانہ انداز میں ملے, کہا کہ جی آپ کو یاد ہے میں آپ کے پاس اتنے برس پہلے آیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے. کہا آپ نے تو مجھے واپس بھیج دیا تھا, میں فلاں بزرگ کے پاس چلا گیا, انہوں نے تو مجھے قبول کر لیا. وہاں بھی میں اسی طرح چوری کی بکری لے کر گیا تھا, لیکن انہوں نے مجھے منع نہیں کیا, انہوں نے مجھے قبول کر لیا. اب وہ بزرگ انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں تو ہوں ایک چھوٹا سا نالا, جن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہو وہ ہیں سمندر. وہاں تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا, وہ تو آپ کے لیے یہ کر سکتے تھے. میں ایک چھوٹا سا نالا ہوں, مجھ میں وہ نہیں تھی, اس لیے میں نے آپ کو لوٹا دیا. یہ بڑے امپریس ہوئے اور جب اپنے مرشد سے ملے تو ان سے یہ بات دہرائی کہ جی اس طرح واقعہ تھا, میں پہلے آپ کے پاس آنے سے پہلے کسی اور بزرگ کے پاس گیا تھا اور انہیں کہا تھا جی مجھے مرید بنائیں, انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت میرا پیشہ چوری تھا اور چوری کی میں بکری لے آیا تھا. لیکن آپ نے مجھے قبول کر لیا, آج انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے. تو اب ان کا جواب سنیے. کہنے لگے بھئی ہم ہیں میلے کپڑے, ہم پر کوئی داغ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ہیں اجلے کپڑے, ان پر چھوٹا سا داغ بھی آ جائے گا تو ظاہر ہو جائے گا. اب یہ ہے ادب, یہ ہے ادب کہ کیا ادب کا مقام ہے کہ ہر ان میں سے دوسرے کو بڑا ہی کہہ رہا ہے, چھوٹا نہیں کہہ رہا. تو یہ ادب جو ہے یہ بے حد ضروری وصف ہے, یہ پیدا کرنی ہے اپنے آپ میں, یہ پیدا کرنی ہے. ایمان پر قائم رہنا ہے, استحکام رہنا ہے. باقی جو کام ہے کسی اور کے حوالے ہیں, وہیں سے یہ تبدیلی آئے گی, وہیں سے یہ اخلاق جو ہیں, اوصاف جو ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی کوشش اور کوئی کوشش نہیں کرنی, یہی کوشش کرنی ہے. باقی کوششیں جو ہیں وہ تو پھر اخلاقیات کا سبجیکٹ بن جاتا ہے, اخلاقیات کی, ایتھکس کی کوئی کتاب لے لیں, اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوصاف, یہ چیزیں, یہ کوئی جدا جدا چیزیں تھوڑی ہیں. یہ ایک جیسے سونا ہے
وہ جب انسان میں تبدیلی آتی ہے، جب ایمان مستحکم ہونا شروع ہوتا ہے، یہ چیزیں حسد، بغض، کینہ خود بخود چھٹنے لگتے ہیں، خود بخود جھڑنے لگتے ہیں، اور ان کی جگہ وہ جیسے حضرت سلطان بہو کا شعر ہے کہ الف الا چنبے دی بوٹی میرے من مرشد لائی ہوں، یہ جو دل کے اندر وہ بیج ڈالا جاتا ہے اسی سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس میں ہمارا آپ کا کرنا کچھ نہیں، ورنہ ہو تو کیا مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ ایتھکس یا اخلاقیات کی کتاب کہیں سے لے لیں، ٹیکسٹ بک پڑھیں کہ جی کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، سچ کیسے بولنا ہے، چوری کیسے نہیں کرنی، ایمانداری سے کیسے چلنا ہے. ایسے خالی ان چیزوں سے نہیں ہوتا. کہاں سے ہوتا ہے؟ صحبت سے ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت جو ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایک گھڑی کی صحبت جو ہے وہ کتنی برسوں کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ صحبت ہی ہے جو کایا پلٹ کرتی ہے، جس میں کیمیا ہے، جس کیمیا سے لوہا سونا بنتا ہے. یہ وہ پارس پتھر ہیں جن کے مس ہونے سے انسان جو ہے وہ سونا بن جاتا ہے. تو یہی مشن ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہی مشن ہے جس پر فائز ہیں وہ ذاتیں. اسی مشن کو چلایا جا رہا ہے. ہم ابھی اس مشن کو چلانے کی کیا بات کریں؟ ہم نے یہ چلانا ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے، ہم نے ہاں کہنا ہے، ہم نے لبیک کہنا ہے، لبیک کر کے اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے اور ایمان پر رہنا ہے. کیونکہ ایمان اور یقین کے بغیر جو ہے یہ سفر نہیں ہو سکتا. اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق دیں. آزمائشوں میں ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم میں وہ طاقت ہے نہ قوت. اسی لیے یہی دعا ہے کہ غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دینا میرے مالک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی سلمان بھائی ہمیشہ بحکم مرشد امام عالی مقام کا استغاثہ اجازت میں آتی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری استغاثہ. نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں. نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں. امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے، میں صاحب منا کا فرزند ہوں. امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے، میں صاحب منا کا فرزند ہوں. میں حسن کی تربیت ہوں، میں حسن کی تربیت ہوں. یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے، یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے. یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے. یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے. تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں. تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں. مگر تم نسلاً بھکاری ہو، مگر تم نسلاً بھکاری ہو. سنو اور اس پر بحث کرو، سنو اور اس پر بحث کرو. کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں. کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں.
کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ کوسین ہماری منزل ہے۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ کوسین ہماری منزل ہے۔ بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے، بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے، اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے، بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے، اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ الاصل ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے۔ الاصل ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ تاہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ تاہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں، سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں۔ ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں، ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں، اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں، اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں۔ ہماری وضعداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا، اور ہم ابراہیمی ہیں۔ ہماری وضعداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا، اور ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔